فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تو انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے، اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے. یہ آج بھی اس طرح کی وہاں پہ آپ کو ممیز مل جائیں گی اور فاسلز کہ وہ اس حالت میں ہی پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بستی سے نکال دو. یہ بڑے پاک باز لوگ بننا چاہتے ہیں، یعنی حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں. اور تو کوئی ایمان ہی نہیں لے کے آیا تھا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی. یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی کافرہ تھیں، حضرت لوط اور نوح علیہ السلام. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر برسایا پتھروں کا، دیکھو کیسا انجام ہوا ایسے مجرمین کا. اب یہاں پہ وہ تفصیلی واقعہ نہیں آیا، بس یہاں پہ یہ کنکلوڈ ہو گیا. قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. پھر سورۃ الذاریات میں آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں موجود تھی کہ اگر کسی کے گھر سے نمک کھایا ہے نا تو اب اس کے خلاف نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں گھبرا گئے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آیا. تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں. اب اتنے واقعے سے ہی آپ کو کتنے عقائد کلیئر ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. علم غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتا ہے. اگر ان کو پتا ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ بچڑا پہلے ذبح کرتے ہیں، پھر اس کا گوشت کرتے ہیں، پھر پکا کے لے کے آتے. بے فکر ہو کے بیٹھنا تھا. جس طرح ہمیں رمضان میں پتا ہوتا ہے کوئی آ بھی جائے مہمان، پتہ چل جاتا ہے روزے سے ہے تو بس بے فکر ہو جاتے ہیں، اور جب پتہ چلے افطار سے پہلے ہی جانا ہے پھر تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں، نہیں ہوئے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے. پھر قرآن میں آیا کہ
ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اس معاملے میں کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو الٹنے کے لیے آئے، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون سی قوم؟ تو انہوں نے کہا وہ سدوم کی جو بستی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے میرا بھتیجا، حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا، لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، 2 بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہی شعیب کو بھیجا، یعنی ان کی قوم میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، وہی آیات جو سارے انبیاء نے بات کی، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے، بے شک تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وقت کا پیغمبر اللہ کی حجت بن کے۔ اب ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ماپو اور تولو، پورا چیزیں یہ ماپی جاتی ہیں، یہ تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے 1 میٹر 2 میٹر، ایون جو چیزیں آپ گنتے بھی ہیں وہ بھی ماپنے میں ہی آتی ہیں، 1 درجن 2 درجن، تو وہ ماپنے اور تولنے کے اندر 2 نمبری کرتے تھے، اور لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو۔ اب ماپنے میں بھی بعض اوقات فیتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے کھینچیں گے، ادھر سے اس کو یوں کر لیں گے۔ تولنے میں بھی آپ دیکھیں وہ کس طرح ڈنڈی مارتے ہیں، وہ جو ترازو ہے اس کو یوں کر دیتے ہیں۔ آج کل تو ڈیجیٹل بھی جو آئے ہوئے ہیں نا، اس میں بھی انہوں نے تھوڑا بہت تو وہ اس طریقے سے اسے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا 0 ایرر دور نہیں کیا ہوتا۔ یہ بار ان کے اندر خرابی تھی۔ دیکھیں کتنی بری قوم تھی، کتنے برے کام کرتی تھی، اور ایک ہماری قوم ہے کوئی بھی ایسا برا کام نہیں کرتی۔ ہاں اس سے بڑھ کے کرتی ہے اور عذاب نہیں آ رہا، لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں جی جتنے فضائل اگلی امتوں کے تھے وہ ہمیں حاصل ہیں، یہ حاصل ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنی برائیاں اگلی امتوں کے اندر موجود تھی نا، وہ اس سے بڑھ کر کمبائنڈ فارم میں اس امت کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، ہلاک نہیں ہو رہے۔ سر یہ دعائیں صرف اس وقت تک ہیں جب تک آپ دنیا میں ہیں۔ ان دعاؤں سے آپ کو آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچنے والا۔ آخرت میں تو احادیث ہے، نبی اسلام نے کہا کہ میں کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا، آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو، بلکہ آپ کی قوم تو اس سے بھی آگے، یہ تو گھٹا کے چیز تو چلے دے دیتے تھے نا، آپ کی قوم تو وہ چیز بھی نہیں دیتی۔ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں، وہ آپ کی مرضی کا فروٹ تولتے ہیں، جب دینے لگتے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے ایک شاپنگ بیگ اسی کلر کا رکھا ہوتا ہے آلریڈی تول کے، فوراً اس کو گھیرا لگاتے ہیں اور آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر سارا خراب فروٹ موجود ہوتا ہے۔ اور زمین میں فساد مت مچاؤ اصلاح کے بعد، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور راستوں میں مت بیٹھ جایا کرو، ہر ایک راستے میں کہ راہگیروں کو روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے جو ایمان لے کر آیا ہوا ہے
اس کے اوپر جو میرے ساتھ اللہ نے نازل کیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام، اور ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہو، اس میں عیب تلاش کرتے ہو۔ راستے میں بیٹھ کے ظاہر اہل ایمان کے ساتھ وہ پھڈے کرتے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے، پھر ہم نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو پھر کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور اگر تم میں کوئی ایک گروہ ایمان لے ہی آیا ہے اس پر جو نازل ہوا ہے مجھ پر، میرے ساتھ جو نازل ہوا، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، بس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، اور سب سے بڑھ کر وہ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ظاہر شعیب علیہ السلام پھر اپنی قوم کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ تم ایمان لے آئے ہو اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ جائے گا۔ یا مخالفین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جانا ہے تمہارے خلاف، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ کہنے لگے وہ سردار جو غرور اور تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم میں، ظاہر سرداری ان کی سٹیک پہ لگی، کہ اے شعیب اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنے علاقے سے، وہی بات، آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ہمیں اس حال میں رہنے دو۔ ہم نے تو اسی طرح، یہ آج بھی جو لوگ حق بات قبول کرتے ہیں، ماں باپ رشتہ داری کہتے ہیں کہ بھائی تسی نکل جاؤ جو اتھوں، اپنے بیوی بچے لے کے سائڈ تے ہو جاتے ہو، یہ سیم وہی مینٹالٹی ہے۔ اسی لیے الہامی کتابیں جو ہے نا کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ، اخلاقیات یا غیر اخلاقی رویے، یہ وہی ہیں جو اگلے زمانوں میں تھے، جب تک کہ انسانوں کو ختم کر کے کوئی نئی مخلوق نہ آباد ہو جائے یہاں پر۔ انسان اس زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا، اس کے ساتھ کمزوریاں اور اخلاقی چیزیں اسی طریقے سے جڑی ہوئی ہیں جس طرح پہلے انسانوں کے ساتھ تھی۔ اپنی بستی میں سے، ہماری بستی سے تم نکل جاؤ، یا ایک اور آپشن ہے، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، یعنی ہمارے فرقے میں واپس آ جاؤ، رافضی نہ بنو، ہمارے اماموں کو تم نے بزرگوں کو چھوڑ دیا، واپس ہو جاؤ، دوبارہ سے رفع الیدین چھوڑ دو، دوبارہ سے حنفی بن جاؤ۔ آج کے دور میں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم اس چیز کو ناپسند بھی کرتے ہوں تب بھی ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ حضرت شعیب نے کہا کہ اگر بالفرض ہم دوبارہ تمہاری قوم میں واپس آ جائیں اور میرے ساتھی دوبارہ سے کافر ہو جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، یہ سب کچھ ہم فراڈ کر رہے تھے کہ نہ تو کوئی مجھ پہ وحی نازل ہوئی، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سارا فراڈ ہی کرتے رہے، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی ہے۔ ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا، یہ شایع نہیں ہے کہ ہم واپس آ جائیں اسی سٹیج کے اوپر جو پہلے تھے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی، وہ کہتے ہیں جناب تھوڑا غور و تفکر کریں
انجینئر صاحب اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں جیسے وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں. میرے بھائی اگر ہم کانفیڈنس لوز کر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت غلط ہے, ٹلے پہ آ جائیں گے. یاد ہے کچھ شاید لے ہو نہ سانو دکھا دیو, نہیں ان کتابوں میں تو نہیں ہے. تو پھر جڑی کتابیں چاہے نا وہ اپنے کول ہی رکھو. ہم نے وہ کتابیں رکھی ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں, اور آپ وہ کتابوں کی باتیں لے کے آتے ہیں جو شروع سے ہی محدثین نے فارغ کی ہوئی ہیں, ورنہ وہ اس ٹیبل پہ پڑھی ہوئی ہوتی نا. آپ کے مدارس میں یہی کتابیں پڑھائی جائیں, اور ان کتابوں کو تو چھوڑ دیں. سب سے پہلے تو اپنے عقیدے قرآن سے جسٹیفائی کریں کہ آپ جس توحید کو لے کے چل رہے ہیں قرآن میں موجود بھی ہے کہیں پہ کہ نہیں. آپ تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک شرک سے پر ہیں, کلمہ گو ہو کے بھی, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مسلک میں واپس مسلک میں آ جائیں. ہاں اگر اللہ ہی کو فیصلہ کر لے جو ہمارا رب ہے, یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عاجزی ہے, اور دوسرا تقدیر کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. شعیب علیہ السلام پیغمبر ہو کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے گمراہی میں واپس نہیں آنا. ہاں اگر اللہ ہی چاہے کہ تقدیر کا غلبہ ہم پر ہو اور نعوذ باللہ ہم میں سے لوگ چھوڑ کر کفر میں دوبارہ چلے جائیں تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. میرے رب نے, ہمارے رب نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. یعنی اس کے اندر تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے نا کہ میرے ساتھی مرتد ہوں گے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ میں اور میرے ساتھی کبھی بھی اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ قرآن پاک میں وہ آیات ہیں جو خطرناک نہیں, خطرے ناک کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے جو سورۃ الفاتحہ میں ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ پرپسفل فیصلہ کر دے, تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. اور کہنے لگے ان کی قوم کے سردار, اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے, یعنی دنیاوی طور پہ تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے ہم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تو انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے, اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے, گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے. یہ آج بھی اس طرح کی وہاں پہ آپ کو ممیز مل جائیں گی اور فاسلز کے وہ اس حالت میں ہی پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. وہ شاک ویوز جو آئی نا زلزلے کی, اس کی وجہ سے بھی بندوں کے دل پھٹ جاتے ہیں, جو شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہے آواز کی وجہ سے بھی. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو, وہ ایسے ہو گئے اس بستی میں جیسے کبھی یہاں رہتے ہی نہیں تھے. تباہ و برباد ہو گئی ہر چیز. یعنی وہ ایسا کھنڈر بن گیا کہ کل تک جو وہاں سے گزرے تھے انہوں نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ اتنا آباد شہر موجود تھا. وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا خود خسارہ پانے والے ہو گئے, جو کل تک دھمکیاں لگا رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو, خود خسارہ پا گئے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. حضرت شعیب علیہ السلام نے منہ پھیر کر ان کی طرف دیکھا. اب یہ وہ جو مردہ لوگ ہیں نا, ان سے حضرت شعیب علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے. ظاہر ہے پیغمبر رقیق القلب ہوتا ہے, دکھ تو ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی قوم برباد ہو. کہنے لگے اے میری قوم, بے شک میں نے تو تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا, اور میں نے تو بڑی نصیحت کی تھی تمہیں کہ کسی طریقے تم توحید کے راستے پر آ جاؤ. تو اب ایسے
کافروں کے اس انجام کے اوپر میں دکھ کیوں کروں؟ اصل میں وہ دکھ ہی کر رہے تھے. وہ جیسے انسان جب غم کی کیفیت میں ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنے ساتھ خود کلامی شروع کر دیتا ہے. پھر اپنے آپ کو تسلی کیسے دیتا ہے کہ یار میں تو پوری کوشش کی تھی، اب اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، جو حضور علیہ السلام بھی کرتے تھے. جب آپ کے رشتہ داروں میں سے لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے جاتے تھے تو آپ بھی یہ دکھ کرتے تھے. یہاں پہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام بیسیکلی اپنے دل میں اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، اے میری قوم، میری تو پوری کوشش تھی تم بچ جاتے، اب تم برباد ہو گئے. اور پھر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں اب ایسی قوم پہ افسوس کیوں کروں. افسوس کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میں نے ان تک بات نہیں پہنچائی تھی، انہوں نے خود اپنے لیے تباہی کمائی. اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.